السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ 14 اسباق مشق و سمیت سوالن جواباً ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبق نمبر 15 پر پہنچے ہیں، میم ساکن کے قواعد آج انشاءاللہ جانیں گے۔ سبق نمبر 15 کے اندر اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ فقہی مسائل، سنت آداب، نماز، کلمے، دعائیں اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ سبق نمبر 15 شروع کرنے سے پہلے ہم سپارہ پڑھنے کی، سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور سبق بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 15 میم ساکن کے بارے میں ہے اور یہاں پر ہم میم ساکن کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں 12 اور 14 سبق نمبر میں، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو پھر ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا، اظہار ہوگا، اخفاء ہوگا۔ تو وہ صرف اظہار تھا، یہاں اظہار شفوی، وہ صرف اخفاء تھا، یہاں پر اخفاء شفوی، وہ صرف ادغام تھا، یہاں ادغام شفوی، اور وہاں اقلاب تھا لیکن یہاں اقلاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون کو میم سے بدلنا تھا لیکن یہ پہلے ہی میم ہے، تو یہ تینوں قاعدے اسی سے متعلق ہیں لیکن ساتھ میں شفوی 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 لگا دیا گیا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ نمبر 1 ادغام شفوی، بالکل آسان ہے، اگر تھوڑا سا آپ ذہن اس طرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم، یہ جو دونوں گزر چکے ہیں، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں دونوں میں ہے غنہ کریں گے، یہاں نہیں کریں گے، یعنی میم آئے تو پھر بھی غنہ کرنا، با آئے پھر بھی غنہ کرنا، لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں اور ان کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں، اور اب میں بتاؤں گا کہ میم ساکن کے انہوں نے قاعدے بتائے، میم ساکن ہے کیا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جو علامت ہے اس کو جزم بولتے ہیں، یہ جو دال کی طرح لگی ہوتی ہے، ایسے بھی لگی ہوتی ہے، بعض کا ایسے بھی لگی ہوتی ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، تو یہ جو با کے اوپر لگی ہے نا اس کو بولتے ہیں جزم۔ تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ جزم آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ با کے اوپر آئی ہے تو با ساکن ہو گیا، اگر نون کیا اوپر آئے گی تو نون ساکن ہو جائے گا، جیسے یہ نون ساکن۔ اگر اسی طرح سے میم کے اوپر آئے گی تو میم ساکن ہو جائے گا، تو یہ میم ساکن ہے۔ تو کہتے ہیں میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ وہاں تھا کہ نون ساکن کے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے، لیکن یہاں ہے میم ساکن کے، تو ایسی میم جس کے اوپر جزم لگی ہو اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ تو یہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یعنی ایسی میم آ جائے تو پھر کتنے قاعدے ہیں؟ پہلا قاعدہ انہوں نے بتایا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب ایک میم ساکن تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ میم ہی آ گئی، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے سبق کے اندر مثالیں دی ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی کہ کیسے انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ جیسے اب یہ میم ہے، یہ اب دیکھیں گے تو یہ میم ساکن ہے، یعنی اس میم کے اوپر جزم لگی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ میم آ گیا، میم کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ میم۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی مطلب غنہ کریں گے، انتم مظلمون ولکم ما کسبتم، تو یہ غنہ کریں گے۔
تو یہ میم کے بعد میم آ جائے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب میں نے میم ساکن کا آپ کو بتا دیا، اس کے بعد با آئے تو پھر کیا کرنا ہے، تو یہاں اس کا بھی انہوں نے بتا دیا مثال دے کے۔ یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، با آ گیا، میم ساکن، یہ پوری لائن اسی طرح سے، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، با۔ تو جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیا کریں گے، اخفاء شفوی یعنی غنہ کریں گے۔ جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں گے تو تأتیہم بآیۃ، تو یہ غنہ کیا ہے، اس کو بولیں گے اخفاء شفوی۔ تو میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی۔ اب تیسرا اس سے بھی آسان ہے کہ ان دونوں کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے، یعنی میم ساکن ہے اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے لیکن با اور میم نہ ہو، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم نے وہاں پہ اظہار شفوی کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان دو پہ غنہ کرنا ہے، تیسرے پہ غنہ نہیں کرنا، یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، جیسے یہ دیکھ لیں، یہ پوری لائن اسی طرح سے، یہ پوری لائن یہی چیز ہے۔ یہاں پر جیسے یہ میم ساکن ہے، یعنی میم کے اوپر جزم لگی ہے، تو یہ میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، فا۔ اب با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یہ میم ہے، میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، صاد۔ تو اب صاد انہوں نے بتایا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یہ کوئی بھی میں صاد آ گیا، تو جب میم ساکن کے بعد صاد آ گیا تو یہاں پر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے، یعنی غنہ ہم نے نہیں کرنا۔ ام صبرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق بھی پڑھیں گے تو یہ پہلی لائن جو ہے یہ انہوں نے بتا رکھی ہے ادغام شفوی، اور یہ انہوں نے بتا رکھی اخفاء شفوی، اور یہ دونوں جو لائنیں ہیں یہ انہوں نے بتا رکھی ہیں ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس میں جو سوال جواب آ سکتے ہیں وہ سوال جواب یہی ہو سکتے ہیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، آپ نے کہنا 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا اگر پوچھیں گے تو وہ آپ نے قانون بتا دینا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کا پوچھا تو وہ بتا دینا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اسی طرح اظہار شفوی کا اگر سوال کیا جائے اظہار شفوی کیا ہے، اور یہ سبق کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ انگلی رکھیں اور پوچھیں کہ بتاؤ یہاں کون سا قاعدہ ہے، تو آپ نے بتا دینا یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے، یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے، یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے، تو آپ نے یہ بتا دینا ہے۔ علم ترا میں کون سا قاعدہ لگا ہے، تو آپ نے کہنا یہاں پر جو قاعدہ لگا ہے وہ اظہار شفوی کا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں یہاں پر کون سا قاعدہ، تو آپ نے کہنا کہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگا ہے۔ کیسے لگا ہے، آپ نے کہنا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے یہاں سے سوال بھی آ سکتا ہے اور وہ بھی سوال آ سکتے ہیں، ذہن میں ہونے چاہیے، ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ جواب دے پائیں گے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ضا پیش مغ، لام زیر لی مغلی، میم واو پیش مو مظلمو، نون زبرنا، انتم مظلمون، الم تر کنتم به ہم فیہا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ لَمْ يَلِدْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ
وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ صَبَرْنَا لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ یہاں تک ہمارا سبق نمبر 15 مکمل ہو چکا ہے، اور اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں، انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ کلمہ نماز، دعائیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی دی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔